یہ کہانی محنتی چونٹیاں اور ایک فارغ ٹڈے کی ہے۔ چونٹیاں جو کہ ایک ہی قطار میں سارا دن اناج اکٹھا کرنے میں مصروف رہتی۔ جو بھی اناج ان کو ملتا وہ اپنے گھر میں لا کر رکھ دیتی تھیں۔ چونٹیاں سارا دن ایسے ہی کام کرتی رہتی تھیں اور ٹڈا سارا دن فارغ بیٹھا رہتا تھا اور کھانے میں سارا دن گزار دیتا تھا اور موج مستی کرتا رہتا تھا، اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چونٹیاں کام کر رہی تھیں، بھاری دانے کی وجہ سے ایک چونٹی زمین پر گر گئی اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ ٹڈا اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور گانا گانے لگا۔ چونٹی اس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ چونٹی ٹڈے کو بولی، ارے بھائی ہنسو مت، میری ہیلپ کروا دو، یہ دانا میرے گھر تک چھوڑ آؤ۔ ٹڈا اس کے آگے گانا گانے لگا اور اس کا مذاق اڑانے لگا۔ چونٹی بیچاری مایوس ہو کر خود ہی دانا اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی۔ ٹڈا چونٹی کو بولا، ارے بھائی رکو، اتنا کام کر کے کیا کرو گی؟ سارا دن تم کام کرتی رہتی ہو، کبھی ہمارے ساتھ کھیلا کرو، آج موسم بہت پیارا ہے، ہم کھیلتے ہیں اور گانا گاتے ہیں۔ چونٹی نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا اور غصے میں بولی، کہتی میں نے سردیوں کے لیے اپنے لیے اناج اکٹھا کرنا ہے، تم تو سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام نہیں کرتے، اور چونٹی وہاں سے چلی گئی۔ ٹڈا پھر سے گانا گانے لگا اور کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ آہستہ آہستہ موسم خراب ہونے لگا، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سردی میں اضافہ ہونے لگا، پھر ہر طرف برف باری ہونے لگ گئی۔ سردی کی ہوائیں بہت زیادہ تیز تھیں، ٹڈے کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی اور کیونکہ اس نے گھر نہیں بنایا تھا اس وجہ سے اسے سردی بہت زیادہ لگتی تھی۔ اسے بھوک بہت لگی ہوئی تھی کیونکہ اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا اور وہ سوچنے لگا، اگر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا، اور وہ بہت مایوس ہوا، رونے لگا۔ کو چونٹی کی وہ باتیں یاد آنے لگی جو اس نے کہی تھی بھی سردیوں کے لیے اناج جمع کرنا چاہیے۔ ٹڈا تھوڑا سا چلتا اور رک جاتا اور جدھر بھی دیکھتا کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک گھر پر پڑی جس میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ ٹڈا اسے غور سے دیکھنے لگا، اس نے دیکھا کہ چونٹیاں تو وہی کھانا کھا رہی ہیں جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ ٹڈے نے سوچا، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور گانا سنا کر ان سے کھانے کے لیے کچھ لیتا ہوں۔ ٹڈا بھاگتا ہوا چونٹی کے دروازے پر گیا اور دستک دینے لگا۔ آگے سے چونٹی نے دروازہ کھولا۔ اس نے بولا، جی بولیں ٹڈا، کیا بات ہے؟ ٹڈے نے کہا، میں آپ کو گانا سناتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے تھوڑا سا کھانے کو کچھ دے دیں۔ چونٹی نے کہا، ہم نے گانا نہیں سننا۔ ٹڈے نے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے پلیز کچھ کھانے کے لیے دے دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ چونٹی بولی، ارے بھیا ٹڈے، جب میں گر گئی تھی تم نے میری مدد نہیں کروائی تھی اور تم ہنسے تھے مجھ پر۔ چونٹی بولی، اب یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چونٹی اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ٹڈا بہت زیادہ رونے لگا۔